عرفان احمد صاحب نے فرانس سے یہ ہمیں بھجوایا ہے. وہ یہ ایک واقعاتی نوعیت پر بیس کرتا ہے سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک شخص کسی دوسرے ملک میں اچانک قید ہو گیا، یعنی ان کے گھر والوں کو پیچھے نہیں پتا، وہ وہاں گیا اچانک قید ہو گیا اور 15 سال اس قید میں رہا. بیوی نے اس کو وفات یافتہ سمجھ کر کچھ عرصے بعد شادی کر لی. اب 15 سال کی قید کے بعد وہ شخص رہا ہو کر واپس آ گیا. اب اس پرانی شادی اور نئی شادی دونوں کی کیا حیثیت ہے، کیا حکم لاگو ہوتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ فقہی اصطلاح میں اس معاملے کو کسی کا مفقود الخبر ہو جانا کہتے ہیں، کہ اس کی خبر ہی نہیں مل رہی کہ کہاں گیا، کیا ہوا، کیا اس کے ساتھ پیش آیا معاملہ. تو سوال میں تو یہ چیز وضاحت نہیں ہوتی، لیکن ناظرین کے لیے وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایسی صورت میں کوئی عورت از خود پھر شادی نہیں کہیں کر سکتی، بلکہ اس کا طریق جو فقہ میں رائج ہے، جو شریعت نے جو طریق بتایا وہ یہ ہے کہ ایسی عورت ایک معین عرصہ گزارنے کے بعد وہ پھر عدالت سے یا قضاء سے رجوع کرتی ہے، اور قضاء پھر وہ دیکھ کے کہ سارے حالات کا جائزہ لے کے اس کا اس شخص کے ساتھ نکاح ختم کر دیتا ہے. اس کو فقہی اصطلاح میں فسخ نکاح کہا جاتا ہے. عام طور پہ طلاق کی صورت میں خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، خلا کی صورت میں عورت قضاء کے ذریعے ہی خلا لیتی ہے، لیکن دونوں پارٹیاں موجود ہوتی ہیں یا کم از کم ان کی طرف سے کوئی نمائندگان موجود ہوتے ہیں. اس میں اب دوسرا جو فریق ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی خبر ہی نہیں، تو اس کے لیے وہ نکاح کو ختم کرنے کا جو طریق ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ قضاء سے یا عدالت سے رجوع کرے گی، اور وہ جائزہ لے کے باقاعدہ حالات دیکھ کے وہ پھر فیصلہ کریں گے اور نکاح فسخ ہو جائے. اس کے بعد ایک معینہ عدت کا پیریڈ گزرنے کے بعد وہ عورت پھر شادی کر سکتی ہے. تو ایسی شادی کے بعد یا اس فسخ نکاح کے بعد اگر کوئی شخص واپس آتا ہے تو وہ تو عدالت کے ذریعے وہ فیصلہ ہو چکا. اب وہ جو واپس آیا ہے اس کا اور اس عورت کا کوئی میاں بیوی والا تعلق ہی نہیں رہا. جس طرح عام دنیا میں طلاقیں ہوتی ہیں، خلا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عورتیں، وہ مرد اسی دنیا میں موجود ہوتے ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ اجنبی ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بالکل بعین ہی اسی طرح اس عورت کا اور اس مرد کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی جو دوسری جگہ شادی ہوئی ہے وہی اس کی شادی ہے. تو یہ ہے. اب ضمناً یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو مفقود الخبر کا عرصہ ہے اس پہ فقہا میں کافی عجیب و غریب تفاوت ہے. ایک طرف فقہا کہتے ہیں کہ 90 سال تک وہ انتظار کرے، اور بعض فقہا نے کہا کہ 1 سال ہی کافی ہے. لیکن اصل بات فقہ احمدیہ کے نزدیک کم از کم ایسے معاملے کے لیے کم از کم 2 سال کا عرصہ رکھا گیا ہے. لیکن اس میں بھی عورت کو کسی فیصلے کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ قضاء کے ساتھ رجوع کرے گی، اور قاضی کو یا عدالت مجاز جو ہے اس کو حتمی فیصلے کا اختیار ہے. وہ دیکھیں گی کہ واقعی یہ معاملہ اس طرح ہے، اور آخری اور حتمی فیصلہ وہی کریں گے. تو یہ ہے اس کا سارا. یہ بالکل ٹھیک ہے خان صاحب جیسے آپ نے بتایا، اور یہی لاجیکل نظر آتا ہے کہ ایک رجسٹرڈ ادارے کے ذریعے وہ فیصلہ ہو، تاکہ اگر بعد میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آ گیا ہے وہ آ کے دعویٰ کرتا ہے تو اس عورت کی پروٹیکشن کے لیے کوئی موجود ہو. یہی حکمت جو ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، جیسے آپ نے بیان فرما دیا.